اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کسی نبی کے جانے کے بعد اس کے اوصیاء یا اس کے حواریین کی تعداد 12 سے زیادہ نہیں ہوئی۔ موسیٰ کے جانشین 12 تھے، نقبہ موسیٰ 12 تھے، جناب عیسیٰ کے حواریین 12 تھے، ہر نبی کے تعداد 12 تک مقید ہوئی۔ مشکات، ترمذی، جتنی حدیث کی کتابیں چاہو، سب نے اس حدیث کو سند کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول نے کہا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ اب ہمارے پاس تو 12 آئمہ کی صورت میں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ 12 آئمہ نہیں، انہوں نے کہا کہ شرح فقہ اکبر سب سے معتبر کتاب ہے ان کی، اس شرح فقہ اکبر میں جو 12 خلیفہ لکھے ہیں اس کے 6 نمبر پہ یزید کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی کہ خلافت کمزور ہوتی ہوتی اتنی کمزور ہو گئی کہ 6 نمبر پہ یزید آ گیا، امامت ابھرتی ابھرتی اتنی مضبوط ہو گئی 30 نمبر پہ حسین آ گیا۔ اب وہ جس نے مکہ کی پہاڑیوں پہ 2 بزرگ کھڑے تھے، اب یہ جو 2 ہیں یہ 2 نظریات کے نمائندے ہیں، ایک حکومت کا نمائندہ، ایک رسالت کا نمائندہ۔ اب اس نے جب حاکم شام مرنے والا تھا تو اس نے 4 لوگوں کو بلایا شام اپنے پاس، اس میں سعید بن عاص کو بلایا، حسین بن نمیر کو بلایا، ضحاک ابن قیس کو بلایا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنانا چاہتا ہوں، کوئی رستہ اختیار کرو، کیونکہ یہ انتہائی بد کردار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، ہم اگر جس طرح تیری حکومت ہم نے بزور پیسہ بزور درہم و دینار منوائی تھی نا، اگر ہم خزانوں کے منہ کھول بھی دیں تو 4 ایسے لوگ ہیں جن سے شدید خطرہ ہے۔ میں یہ تاریخ پڑھوں، اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کسی فرقے سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا ایک حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر، کسی طریقے سے ان کو لالچ میں لو۔ یہ اپنی زندگی میں حاکم شام مکہ پہنچا حج کے دنوں میں، تو اس نے 4 افراد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ اب جو تاریخ ابو الفدا، روضۃ الاحباب، یعنی کہ اہل سنت تواریخ سے میں پڑھ رہا ہوں، جو سب سے پہلی ملاقات اس نے کی وہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے کی، عبداللہ ابن عمر سے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ بناؤں تو اسے کیسا دیکھتا ہے، تو اس کی خلافت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ ان کا آگے سے جواب یہ تھا، دیکھ مجھے تو حکومتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، میں گوشہ نشین آدمی ہوں، اگر سب نے تسلیم کیا تو میں بھی کر لوں۔ یہ ان کا جواب تھا، کیونکہ انہوں نے اس ایک اصول پہ خلافتیں بنتی دیکھی تھی۔ کہ اگر جمہور تسلیم کر لیا جائے تو تسلیم کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک خلیفہ نے اپنے باپ کو خط لکھا تھا، مبارک ہو میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا کہ کیا ہاشمی دنیا سے چلے گئے؟ ہاں یہ خط کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کہا ہاشمیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں خلافت کس نے دی؟ دوسرے کہا اس لیے کہ میں عمر میں بڑا تھا۔ باپ نے کہا پھر میں آ جاؤں، میں تو تیرا بھی باپ ہوں۔ اب یہاں یہ اصول بن گیا تھا کہ خلافتیں اس بنیاد پہ بنتی ہیں، بڑے ہونا، رشتہ داری کی بنیاد۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانیاں دیکھیں، ظلم اور ستم دیکھیے گا تاریخ کا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ جواب دے دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، اس نے سخت الفاظ میں مذمت کی، اس کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور نبی کی بیوی نے جب اپنے بھائی کو اس کے ہاتھوں مار کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آئیں اور اس کو بچا کے لے گئی، اور اس نے کہا کہ تو نے میرا پہلے ایک بھائی محمد قتل کروا دیا ہے، اب تو اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ تیسری اس نے ملاقات کی حسین ابن علی سے، مولا حسین ابن علی سے کہا دیکھیے حسن نے میرے ساتھ شرائط طے کی تھی، مولا نے فرمایا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔
اس نے کہا میں نے خاطر خواہ عمل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھے۔ مولا امام حسین اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ پہلی شرط کی نفی ہے۔ اللہ کی زمین پہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو حاکم مسلط کرنا یہ کفر ہے۔ حسین ابن علی کا دشمن مورخ، دشمن، میں نے متعصب ترین مورخ اٹھا کے دیکھے، تبری جیسے لوگ اٹھا کے دیکھنے، ابن خلدون جیسے لوگوں کو اٹھا کے پڑھا ہے، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے پڑھا ہے، انہوں نے کہا چاروں میں سے سب سے جاندار جواب حسین ابن علی کا تھا، جس میں دم تھا نا وہ جواب حسین ابن علی۔ آخر میں اس نے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا دیکھ میں تجھے 3 رستے دیتا ہوں، تینوں میں سے جس مرضی رستے کو انتخاب کر۔ اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا پہلا رستہ، کسی کو بھی بنا کے نہ جا، نامزد نہ کرنا، جیسے تو نے طاقت کے زور پہ خلافت لے لی تھی اسے کہنا طاقت کے زور پہ خلیفہ بن جائے، تو نامزد نہ کرنا۔ یا دوسرا کام یہ کر، دوسرا کام جس طرح پہلے خلیفہ نے کیا تھا، تو کوئی کمیٹی بنا دے جس میں اپنے ہی افراد رکھ لے اور ان کو کہہ دے نا کہ وہ اسے طے کر لیں، یہ گناہ تو اپنے سر نہ لے۔ اس نے جتنے بھی رستے دیے اس نے کہا مجھے ان میں سے کوئی بھی رستہ نہیں چاہیے۔ یہ سیخ پا ہو گیا اور سیخ پا ہو کے یہ واپس چلا گیا۔ جب یہ واپس چلا گیا اور پھر اس کی جو موت واقعہ ہوئی ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ یہ کنویں سے پانی لینے کے لیے، گھر کے اندر جو کنواں تھا وہاں سے پانی لینے کے لیے، تو کنویں کے اندر سے گیس نما چیز نکلی جس نے اس کے پورے چہرے کو جھلسا دیا۔ پھر اس کے بعد جتنی دیر زندہ رہا لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں کہتا تھا کاش میں نے حجر بن عدی کا قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں نے مال کے اشتر کو نہ مروایا ہوتا، کیونکہ حجر بن عدی وہ علی کا نوکر ہے جس کا تقوی عرب میں مشہور تھا اور ایمان کی اس بلندی پہ تھا۔ جب اس نے اس کے بیٹوں سمیت اس کو گرفتار کروایا اور قتل کروانے کے لیے جلاد کو تلوار دی، تو حجر بن عدی سے کہا کوئی وصیت؟ کہنے لگا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کر۔ اس نے کہا کیسا باپ ہے آنکھوں کے سامنے بیٹے مروا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے قتل کروا رہا ہوں کہیں میرا قتل ہوتا دے کے علی کو چھوڑ نہ دے، اگر انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا میں علی کو کیا منہ دکھاؤں، بہتر یہ ہے انہیں پہلے مار تاکہ میں نسل کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ ایک پوری مجلس چاہیے حجر بن عدی کے عنوان پہ، کیسے کیسے علی کے باوفا نوکر تھے، اور اس حجر بن عدی کے قتل کی وجہ سے کہ رسول کی بیوی بھی ملامت کرتی تھی اور بددعائیں دیتی تھی کہ تو نے حجر کو قتل نہ کیا ہوتا۔ اتنا پرہیزگار تھا کہ علی کا دشمن بھی اسے اچھا سمجھتا تھا۔ اس نے کہا میں حجر کا قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں نے مال کے اشتر کو زہر نہ دلوایا ہوتا۔ جب مال کے اشتر مصر کے گورنر بننے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے رستے میں اپنے ایک شخص کو خریدا تھا اور اسے مال کے اشتر کا میزبان بنا کے شہد میں زہر ملا کے مال کے اشتر کو دے دیا تھا۔ اب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جب موت واقع ہو جاتی ہے تو باپ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت، اور جب یہ مرتا ہے تو بیٹا اس وقت گھر میں نہیں ہوتا، یہ شکار پہ گیا ہوتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو اس نے بلایا ہوا تھا نا، ضحاک بن قیس اور حسین بن نمیر اور سعید بن عاص، یہ جلدی جلدی لوگوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ حاکم شام مر گیا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی بیعت لے لینا، اور اس کے واپس آنے تک ہم اس کی بیعت لیتے ہیں۔